السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے مسلمان ہونے کو ثابت کرنے کے لیے دعوت بھی ضروری ہے، اور جو مسلمان دعوت نہیں دے گا تو وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان ہوں۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے انتہائی ضروری اور قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ پہلا عمل تو یہ ہے کہ ہم شہادتین کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کو عقیدے میں یا خیال میں یا اس کو صرف دل کے اعتبار سے مان لینے پر نہیں رکھا، بلکہ اس کو عمل میں شمار کیا۔ جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ عمل ہے۔ اسی طرح اس جماعت نے شہادتین کی گواہی دینے کو عقیدے میں نہیں شمار کیا بلکہ عمل میں شمار کیا۔ دیکھو یہ تو سمجھنے کی بات ہے، ہم عملی طور پر اسی گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، جیسے نماز پڑھنا بذات خود مقصود ہے۔ عقائد کے علم کافی نہیں، عقائد کا علم ہونا کافی نہیں۔ ہم جانتے ہیں اللہ ایک ہے، نہیں، اس کا جاننا کافی نہیں ہے، اس کا جاننا کافی نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ ہمیں معلوم ہے نماز فرض ہے، کہ نہیں، نماز کا فرض ہونا جاننا کافی ہے؟ کہ نماز کی فرضیت کا جاننا تو علم ہے کہ آپ کے علم میں آ گیا کہ نماز فرض ہے۔ سنو بھی کیا کہہ رہا ہوں، نماز کی فرضیت کا جاننا کافی نہیں ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا جاننا کافی نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، نماز کی فرضیت کا جاننا کافی نہیں ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ ایسے ہی اللہ کی وحدانیت کو جاننا کہ اللہ ایک ہے یہ کافی نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا فرض ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مدینہ مرکز بیجاپور۔ ہماری بات سمجھ رہے یا نہیں؟ جی ہاں، لوگ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جانتا ہے اللہ ایک ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو ایک جاننا کافی نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان کرتے رہنا ضروری ہے تاکہ کائنات کی کسی اور شکل کا تاثر دل میں پیدا نہ ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، بذات خود مقصود نہیں ہے، لیکن توحید کا بیان کرنا بذات خود مقصود ہے۔ توحید کا بیان کرنا بذات خود مقصود ہے۔ آپ دیکھیں صبح سے لے کے شام تک 5 مرتبہ نماز فرض ہے۔ کہاں فرض ہے؟ مسجد میں۔ جی مسجد میں آ کر فریضہ ادا کرو، مسجد میں آ کر فریضہ ادا کرو۔ لوگ کہتے ہیں ہاں سنت ہے جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے، جماعت سے پڑھنا سنت ہے۔ اس خیال سے بھی بہت سے لوگ مسجد کے قریب رہتے ہوئے مسجد میں نہیں آتے کہ بھائی یہ سنت ہے، فرض تو ہے نہیں۔ البتہ فرض ادا ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ ایک آدمی جمعہ اور جماعت کے نماز میں نہیں آتا لیکن نماز کبھی نہیں چھوڑتا، پابندی سے پڑھتا ہے لیکن مسجد میں نہیں آتا۔ فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے۔ وہ شخص، سوچو تو صحیح، نماز پڑھتا ہے پابندی سے لیکن جمعہ اور جماعت کی نمازیں مسجد میں نہیں آتا، فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک 5 مرتبہ ہر مسلمان کو اپنے ماحول سے نکل کر اپنے آپ کو کفر اور نفاق سے الگ بتلانے کے لیے مسجد میں 5 مرتبہ آنے کا حکم ہے۔ تم 5 مرتبہ مسجد میں آ کر یہ بتاؤ کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے دعوت بھی ضروری ہے۔ اگر مسلمان دعوت دینا چھوڑ دے گا تو اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان ہوں۔ سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا، کیونکہ سب سے پہلے دعوت دینے سے مسلمان کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی جرأت اور ہمت باقی رہے گی۔ جب یہ دعوت چھوڑ دیں گے تو پھر اپنا اسلام چھپاویں گے۔ اس لیے کہ قرآن نے تو یوں کہا کہ اسے پختہ دین ہو کس کا سکتا ہے جو عمل کرتے ہوئے دعوت دے اور پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وقال اننی
من المسلمین، جی ہاں، وہ کسی بھی غلط چیز کو قبول نہیں کرے گا، کہے گا میں مسلمان ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، مسلمان دعوت سے اپنے اسلام پر قائم رہ سکتا ہے، مسلمان دعوت سے اسلام پر قائم رہ سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، جیسے نماز کا ادا کرنا بذات خود مقصود ہے کہ آپ مسجد میں آ کر نماز ادا کریں، ایسے ہی اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، ورنہ اللہ کے غیر دل میں جگہ بنا لے گا، اللہ کے غیر دل میں جگہ بنائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی وحدانیت کی اور نبی کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے نہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، بلکہ ہم نماز کو رائج کرتے ہیں۔ اے بھائی سن رہے؟ جی ہاں، نماز کا قائم ہونا یہ ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر نماز کے فریضے پر جمع ہو۔ ایک مسلمان کا نماز چھوڑ دینا نماز کا قائم ہونا نہیں ہے۔ جی ہاں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ بازار پورا کھل جاتا ہے تو کہا جاتا ہے قامت السوق، یہ ایک علمی نکتہ ہے۔ کسی چیز کا قائم ہونا، کسی چیز کا قائم ہونا، وہ اس چیز کے عام ہونے کو کہتے ہیں۔ جو چیز عام نہیں ہے وہ ختم ہو گئی ہے، جو چیز اجتماعی طور پر زندہ ہے وہ قائم ہے۔ تو نماز کے قائم ہونے کے دو مطلب ہیں، ایک انفرادی ایک اجتماعی۔ اجتماعی یہ ہے کہ کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، انفرادی یہ ہے کہ نماز کو درست کر کے پڑھا جائے۔ نماز کا قائم ہونا انفرادی طور پر درست ہونے کا مطلب کے معنی میں ہے، اور نماز پر امت مجتمع ہو یا نماز کا رائج ہونا ہے، یہ نماز کا رائج ہونا ہے۔ مسلمان کوئی مسلمان نماز چھوڑنے والا نہ ہو۔ اس کا تعلق نماز کا فریضہ بتانے سے نہیں ہے، اس کا تعلق لوگوں کو دعوت دے کر نماز کی ادائیگی پر لانا ہے، نماز کی ادائیگی پر لانا ہے۔ محنت اقامت دین کے لیے ہے، محنت، جی ہاں، اقامت دین، اقامت دین، دعوت اقامت دین کے لیے ہے، دعوت اقامت دین کے لیے ہے۔ اس لیے نماز کا قائم کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ نماز درست کر کے پڑھیں، یہ انفرادی کام ہے کہ آپ کی نماز درست ہو۔ یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ آپ دین کو قائم کریں، آپ دین کو قائم کریں۔ دین کا قائم کرنا یہ ہے کہ امت کو نماز کے فریضے پر عملی طور پر خود آمادہ کریں، یہ نہیں کہ بتا دیں کتابوں میں لکھ کر کہ نماز فرض ہے بھائی پڑھو، نہیں، میں تو پہلے سے شروع سے کہہ رہا ہوں کہ تذکیر کا طریقہ یہ نہیں ہے، تذکیر تو تحریک کے ساتھ ہے، تذکیر تو تحریک کے ساتھ ہے۔ تذکیر اس زمانے میں اخبار رسائل تذکیر کا سبب بن گئے، یہ سارے طریقے سب کے سب غیر مسنون ہونے کی وجہ سے بالکل بے اثر ہیں۔ جب تک اہل اللہ کی صحبت نہ ہو، علماء کی مجالس نہ ہو اور مسجد کا ماحول نہ ہو، عمل کی استعداد پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ یاد رکھنا، علم سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوتی، علم سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں جتنے لوگ علم حاصل کرتے ہیں نا، وہ تو علم سے علم کی استعداد پیدا کرتے ہیں، علم سے علم کی استعداد، علم سے علم کی استعداد پیدا کرتے ہیں، حالانکہ علم کا موضوع معلومات کا بڑھانا نہیں ہے، علم کا موضوع معلومات کا بڑھانا نہیں ہے، بلکہ علم کا موضوع اللہ کے امر کو پورا کرنا علم کا موضوع ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا علم کا موضوع ہے، معلومات کا بڑھانا علم کا موضوع نہیں ہے۔ علم کا موضوع اللہ کے حکم کو پورا کرنا علم کا موضوع ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 5 چیزیں ہیں جن پر
ہم عمل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں۔ 5 ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں۔ ہمارے اندر صبر و شکر ہے، ہمارے اندر صبر و شکر ہے، اور ہمارے اندر ایک صفت یہ ہے کہ اگر ہمارے دشمنوں کی مصیبت آتی ہے تو مجھ سے خوش نہیں ہوتے۔ ایک صفت یہ بھی ہے کہ ہم جس بات کو طے کر لیتے ہیں اس پر جم جاتے ہیں، میدان چھوڑ کر پیچھے نہیں ہٹتے۔ ایک بات ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں۔ کسی اچھی بات ہے، رضا بالقضاء، جو اللہ کا فیصلہ ہو ہم اس سے راضی ہیں۔ جو اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ ان کے لیے اپنے فیصلوں کو بدل دیتے ہیں۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ اللہ ان کے لیے فیصلوں کو بدل دیتے ہیں۔ جو اللہ کے فیصلے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خیر کو ہٹا لیتے ہیں، اور جو اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جاتے ہیں اللہ ان سے شر کو ہٹا لیتے ہیں۔ اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے بندے کے لیے اس کی خوشی اور اس کی چاہت کے مطابق ہوتے رہیں تو پھر بندے کی ناراضگی اور رضا کا امتحان نہیں ہوگا۔ بندے کی رضا اور ناراضگی کا امتحان نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے راضی ہے ناراض ہے۔ رضا کو دیکھنے کے لیے بندے کی ناراضگی والا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر بندہ اس میں ناراض ہو جائے تو اس کے لیے اللہ ہمیشہ کے لیے ناراضگی لکھ دیتے ہیں، اگر بندہ اس کے فیصلے سے خوش ہو جائے باوجود فیصلے کے ناگوار ہونے کے، اللہ تعالیٰ فوراً اس سے شر کو ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن کیا بتاؤں، اس زمانے کا مسلمان یوں کہتا ہے اے اللہ یہ تو نے کیا کر دیا، اے اللہ تو یہ نہ کرتا، اے اللہ تو یہ نہ کرتا، یوں کر دیتا۔ بس یہیں سے مسلمان کے لیے ذلت کا اور پریشانیوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے یوں کہتا ہے اللہ یوں کر دیتا، یوں کہہ رہے اللہ تو نے جو کچھ کیا ہے میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں، تیرے فیصلے سے میں راضی ہوں۔ بس یہ رضا ہر شر کو ہٹا دیتی ہے اور ہر خیر مقدر کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، ہم نے عرض کیا کہ ایمان میں کمال پیدا کرو اس محنت کے ذریعے، اور لوگوں کے ایمان ہمارے ساتھ پر آمادہ کرو ہر زمانے کے خسارے سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی حیات دین کی دعوت پر رکھی ہے۔ دین کی حیات دین کی دعوت پر دین کی حیات ہے، اسے میں دین کو لے کر حرکت میں آؤ، اس لیے کہ داعی کی نقل و حرکت جاری پانی کی طرح ہے۔ داعی کی نقل و حرکت جاری پانی کی طرح ہے۔ جاری پانی پاک رہتا ہے، پاک کرتا ہے، یہ جاری پانی کی خاصیت ہے، خود پاک رہے دوسروں کو پاک کرے۔ کنویں کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ امت کا جمود امت کی گمراہی کا بڑا سبب ہے، امت کا جمود امت کی گمراہی کا بڑا سبب ہے۔ جیسے کنویں کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، کنواں بھی ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نہر کا پانی ناپاک ہوتا ہے، پانی کا بہنا گندگی کے وجود کو ختم کر دیتا ہے۔ بس اسی طرح مسلمان کی دعوت کی نسبت نقل و حرکت یہ بھی مغفرت کا اور پاکیزگی کا اور طہارت کا ایسے ہی سبب ہے۔ جیسے جاری پانی جاری ہونے کی وجہ سے پاک رہتا ہے، اس طرح اللہ کے راستے کی نقل و حرکت مغفرت کا اور گناہوں سے معافی کا سبب ہے۔ آپ دیکھتے نہیں جس آدمی نے 99 قتل کیے تھے، اس سے راہب نے کہا کہ تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ 100 پورے ہو گئے تو ایک عالم سے کہا حلی من توبتی، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے یہ نہیں کہا جاؤ تم اللہ تمہیں معاف کر دیں گے، تم استغفار کرو ندامت سے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرو۔ سنو یہ کیا کہہ رہا، اس عالم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی استغفار کرو توبہ کرو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرو ندامت کے ساتھ۔ عالم نے کہا اگر اپنے 100 قتل کا گناہ معاف کرانا چاہتے ہو تو اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ،
سوچو تو صحیح، آج کل کے لوگ بیچارے یہ نکلنا کیا ضروری ہے جی؟ دین سیکھنا ہے، یہ اپنے جگہ پہ رہ کے بھی سیکھا جا سکتا ہے، نکلنا کیا ضروری ہے؟ نکلنا کیا ضروری ہے؟ دین سیکھنا ہے تبلیغ سے، دین سیکھنے کے بہت راستے ہیں، سیکھ لیں گے جب موقع آئے گا۔ جی ہاں، عالم نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو۔ عالم نے کہا توبہ چاہتے ہو تو اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ، اور رخ بھی طے کر دیا۔ جی ہاں، یوں نہیں کہ نکل جاؤ، بلکہ رخ بھی طے کیا کہ فلاں فلاں بستی میں جاؤ اگر کیا چاہتے ہو، توبہ چاہتے ہو۔ یہ نکلا یہاں سے، ابھی آدھا راستہ بھی نہیں ہوا تھا کہ موت آ گئی، نہ وہاں گیا نہ ابھی کچھ کیا، آدھا راستہ نہیں گزرا تھا، پورا ہوا تھا کہ موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کے لیے فرشتوں سے بھی نظام کو چھپا لیا، فرشتوں سے بھی نظام کو چھپا لیا۔ وہ تو کر رہے ضابطی کارروائی فرشتے کہ بھائی اپنی بستی کے قریب مرا ہے، لہذا عذاب کے فرشتے لے جائیں، عذاب کے فرشتے تیار لے جانے کو، کیونکہ 100 قتل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ادھر تو ضابطے کی بات رکھی، ضابطے کی بات کو تو ظاہر کیا اللہ نے، سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا، ضابطے کی بات کو اللہ نے ظاہر کیا اور رحمت کو چھپا لیا۔ رحمت کو سنو کیسے چھپایا، رحمت کو چھپا لیا اور ضابطے کی بات کو ظاہر کر دیا۔ فرشتے سے کہا کہ جہاں کہ یہ قریب ہے وہاں والے لے جائیں، اگر اپنی بستی قریب ہے تو عذاب کے فرشتے، اور اگر جہاں کا رخ بنا ہے جانے کا وہاں کے فرشتے، وہاں کی طرف قریب ہو تو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ مرا وہاں جہاں اپنی بستی کی جگہ اپنی بستی کے قریب تھی، عذاب کے فرشتے تیار ہو گئے۔ اللہ نے فرشتوں سے چھپا کر زمین کو براہ راست حکم دے دیا، زمین کو حکم دیا براہ راست، سنو صحیح، 100 قتل کرنے والے کے اللہ کے راستے میں اپنی بستی چھوڑ کر نکلنے کے لیے اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا۔ سنو دھیان سے، نیچے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے سنو بات، چلو سنو دھیان سے، ادھر دیکھو، بات دھیان سے سنو۔ زمین کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا کہ اسے کہ تو پھیل جا، زمین سے کہا تو پھیل جا، جہاں جا سے کہا تو سمٹ جا۔ فرشتوں کو خبر نہیں، فرشتوں سے کہا کہ چلو اچھا نپائی کر لو، کیا کر لو، نپائی کر لو، زمین جس زمین کے قریب ہو وہ لے جائیں۔ نپائی ہوئی تو یہ قتل کرنے والا اس زمین کے قریب تھا، اس زمین کے قریب تھا جہاں جا رہا تھا، لے گئے رحمت کے فرشتے، لے گئے رحمت کے فرشتے۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، مغفرت کا، تربیت کا، تزکیے کا، اللہ کی غیبی نصرتوں کا، بلکہ یہاں تک عرض کرتا ہوں علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے، ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، عزم کرو، ارادے کرو، انشاءاللہ ہمیں خود کرنا ہے اپنی ذات سے، اور لوگوں کو اس پر آمادہ کرنا ہے، کریں گے تمام انشاءاللہ۔ فرماؤ ہمت کر کے، جو علماء ماشاءاللہ سال لگا چکے ہیں ہندوستان میں، وہ عرب کے سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔